حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 26 رمضان المبارک ہے. میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد. پروگرام حیّا الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کروڑہا شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو پوری کائنات کی خالق و مالک ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے. ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ محمد طلال رضا قادری صاحب. ان کے ساتھ فخر چونڈا ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پورے علاقے کی پہچان، محترم جناب عاطف رضا قادری صاحب. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، فخر القرہ، زینت القرہ، حضرت علامہ قاری محمد شہباز طاری قادری صاحب. میں تینوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے ناظرین، تلاوت کلام پاک سنتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد آئیے ناظرین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. سبحان اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے ہر عیب کی کہتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کہتے ہیں وہ پردہ
पर्दा पोशी मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों को। और अपने मंगतों की वो फेरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फेरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज ज़माने का, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। और आपकी नात से जो बन है बदन पर मेरे, आपकी नात से जो बन है बदन पर मेरे, जिक्र तेरे, जिक्र तेरे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, जिक्र तेरे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह। मोहतरम जनाब आतिफ रजा कादरी साहब इंतहाई खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। नाज़रीन, अब हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और अलामा साहब से आज गीबत के हवाले से हम अहम गुफ्तगू करेंगे। सिटी वजीराबाद का सबसे पुराना रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में, अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट 1990 से आपकी खिदमत में पेश पाकिस्तानी, चाइनीज, बारबेक्यू और फिश का बेहतरीन मरकज। अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट की न्यू ब्रांच का शानदार इफ्तिताह अल्लाह के करम से हो चुका है। खूबसूरत, साफ सुथरे, फुल एयर कंडीशनड हॉल्स, फ्री वाईफाई की सहूलत के साथ, फैमिलीज के लिए अलहदा हॉल, ईद और मेयारी कैटरिंग के साथ, पार्टी, सेमिनार, मंगनी, निकाह, बर्थडे और दीगर फंक्शंस के लिए बुकिंग जारी है। स्पाइसी मजेदार बारबेक्यू, पाकिस्तानी, चाइनीज खाने, फ्राई फिश, ग्रिल फिश की फ्रेश मजेदार वैरायटी के साथ, जो पहले वजीराबाद में और कहीं नहीं। आपके सामने लाइव किचन के साथ फ्री होम डिलीवरी 030089299696। बच्चों के खेलने के लिए खूबसूरत प्लेलैंड। अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट, सेठ अल्ताफ एंड शहजाद सन्स, जीटी रोड, नज न्यू कचहरी, बिलमुकाबिल कार्डियोलॉजी, वजीराबाद 031374299797। حي على الفلاح जी नाज़रीन, वक्फे के बाद हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अलामा साहब से बाकायदा हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अलामा साहब,
یہ بتائیے گا ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو گناہ کامنلی عام طور پہ جو ہو رہا ہے وہ کون سا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ویسے تو معاشرے میں بہت سارے گناہ ہیں، لیکن جتنے گناہ ہیں وہ لمیٹڈ ہیں۔ شراب نوشی ہے، بدکاری ہے، سود ہے، رشوت ہے، قتل و غارت گری ہے، چوری ڈکیٹی ہے، جتنے بھی گناہ ہیں یہ حد کے اندر ہیں۔ لیکن جو گناہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، جس سے شاید ہی کوئی طبقہ بچا ہو، کوئی فرد بچا ہو، امیر غریب، حاکم محکوم، استاد شاگرد، پیر مرید، مولوی صوفی، حاجی نمازی، روزہ دار، شاید ہی کوئی بندہ اس گناہ سے بچا ہو، وہ گناہ ہے غیبت، اور جو بہت زیادہ کثرت سے ہو رہا ہے، اور اس گناہ کو شاید ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ گناہ میرے خیال کے مطابق، میری رائے کے مطابق، شاید کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق سب سے زیادہ گناہ ہمارے معاشرے میں اس وقت غیبت کا ہو رہا ہے۔ تو علامہ صاحب یہ بتائیں غیبت ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، اس کے اندر جو کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے، کوئی برائی ہے، اس کا تذکرہ برائی کی نیت سے کرنا اور اس کی غیر موجودگی میں کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اور تم اسے کراہت محسوس کرو گے؟ تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اس طرح ہے جس طرح کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ استغفر اللہ۔ جی بالکل۔ اور فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غیبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیبت زنا سے سخت تر۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ چونکہ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ زنا جو ہے وہ انسان ہمہ وقت وہ گناہ نہیں کرتا، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ جو ہر وقت ہی بندہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی دو تین اکٹھے ہو گئے یہی گناہ شروع کر دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے میں نے کوئی گناہ کیا، لیکن غیبت کر کے بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہیں کہ جس طرح چرواہا کسی درخت کو کاٹتا ہے۔ یہ گناہ ایسے ہیں جو ایمان کو کاٹنے والے۔ تو علامہ صاحب یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت پر جو ہونے والا عذاب ہے اس کو بھی غالباً بیان فرمایا، تو وہ کیا بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات یہ منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں تو ان کے تانبے کے ناخن ہیں، استغفر اللہ، اور وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے سینے کو اور اپنے منہ کو نوچ رہے، اور اس کے ساتھ وہ اس کو اپنے سینوں کو اور منہ کو کرید رہے ہیں، مسخ کر رہے ہیں، چہرہ اپنا نوچ رہے ہیں۔ تو اس طرح کافی ان کے چہرے زخمی ہیں، سینے ان کے زخمی ہیں، برا حال ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور ان کی عزتیں پامال کرتے تھے، اور ان کو یہ عذاب اس وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، کیا غیبت کرنے سے بندے کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں؟ جی بالکل، روایت میں نے پڑھی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا تو اس کا جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ وہ بندہ عرض کرے گا مالک کریم میں نے یہ نیکی بھی کی تھی، یہ بھی کی تھی، فلاں موقع پر یہ نیکی بھی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں 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 کی تو نے غیبتیں نہیں کی تھی، یہ غیبتیں کرنے کی وجہ سے یہ تمہاری نیکیاں جو ہیں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی گئی۔ تو یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ غیبت کرنے سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ پہلے ہم کچھ کر نہیں پاتے
تو اگر کچھ کر لیں تو پھر سنبھال نہیں پاتے، غیبتیں کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے۔ جی علامہ صاحب، جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ غیبت ایک ایسی برائی ہے کہ جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، شعور بھی نہیں ہوتا، عام طور پہ ہم بولتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ میں چاہوں گا غیبت کی کچھ مثالیں ہمیں بتائیں کہ کون سے ایسے جملے ہیں، کون سی ایسی گفتگو ہے جس کا شمار براہ راست یا بالواسطہ بلا واسطہ غیبت کے ساتھ ہوتا ہے؟ جی، کسی بندے کے اندر کوئی جسمانی عیب ہے، مثلا وہ اندھا ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے، یا قد اس کا کافی لمبا ہے، اس کو لمبو کہنا، ٹھگنا کہنا، اس کو اندھا کہنا، تو جسم کے اندر کوئی عیب ہے تو اس حوالے سے اس کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں اس انداز میں کرنا، وہ جو فلاں ہے، تحقیر میں اس انداز میں کرنا، مذاق اڑانا۔ جی صحیح۔ تو پھر اس کے علاوہ دینی حوالے سے بھی مثلا وہ تارک روزہ، وہ تارک سنت، وہ بے نمازی، وہ چور، وہ ڈکیٹ، ہاں جی، اس انداز میں بات کرنا، یا کام چور، ہڈ حرام، یہ ساری غیبت کی مثال ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے بات کی ہے تو پھر کیا ہے، یہ عیب اس میں ہے تو صحیح ہے، اور عیب ہے تو غیبت ہے نا۔ یہ ذرا وضاحت فرمائیں۔ جی، یہی سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بندے میں جس کا وہ عیب بیان کیا جا رہا ہے وہ عیب اس کے اندر ہو تو پھر بھی غیبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ تو اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہیں تو پھر وہ بیان کرنا ہے بھی نہیں، پھر بھی وہ عیب بیان کرنا، یہ تو اور بڑا گناہ، یہ بہتان ہے، اور بڑا گناہ ہے۔ تو یہ غیبت یہی ہے جو برائی موجود ہے لیکن غیر موجودگی میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ چھوٹے بچے کی، نابالغ کی، یا کسی پاگل کی غیبت کرنا بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے؟ جی، یہ بھی منع ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اس لیے اگر کوئی بچہ ایسا ہو شعور والا جسے اپنی تعریف اور تنقید کا شعور ہو، اسے پتا ہو کہ میرے بارے میں یہ کیا بول رہے ہیں، یا کوئی پاگل بھی، نیم پاگل بھی، جس کو پتا ہو کہ تنقید ہو رہی ہے یا میرے بارے میں کوئی اچھے کلمات ادا کیے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تو اس کی زیادہ ممانعت ہے۔ تو اگر چھوٹا بچہ، مثلا شیر خوار بچہ، یا بالکل ناسمجھ، یا بالکل پاگل، تو ان کی غیبت سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ان کے جو لواحقین ہیں سنیں گے اپنے بچے کے بارے میں، اپنے عزیز کے بارے میں، ان کو بھی تکلیف ہوگا۔ یہ سب صورتیں جو ہے نا یہ احتیاط کی ہیں، سے بچنا ضروری ہے۔ جی، اچھا ہم سب غیبت کرنا تو سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں آتا ہے، جیسے ابھی ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں اس موضوع پہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی بات ہوئی۔ کیا غیبت سننا بھی گناہ ہے؟ جی بالکل، غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ غیبت آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑے مزے مزے سے لوگ سنتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں اور ہنستے ہیں اور تائید کرتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے جاتے ہیں، تو یہ سب حرام ہے، گناہ ہے۔ تو جب ایسی صورت پیش آئے کہ بندہ دیکھے کہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو تھوڑا بیزارگی کا اظہار کرے، ادھر ادھر دیکھے یا بات بدل دے یا اٹھ جائے، تو اپنے کسی عمل سے ظاہر کرے کہ میں اس بات کو پسند نہیں، ناگواری کا اظہار کرے، یا اگر منع کر سکتا ہے تو منع بھی بالکل، بہت بہتر تو یہ ہے کہ منع کرے، روکے۔ یا اگر مروتاً بڑے ہیں، بات نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپ اپنی لا تعلقی کا اظہار ضرور کریں، یہ باور کرائیں کہ ہم اس میں دلچسپی نہیں لے رہے اور تم یہ غلط کر رہے۔ تو کچھ بھی نہ بن پڑے تو دل کے اندر برا جانا۔ جی علامہ صاحب، کیا غیبت کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں؟ جی کئی صورتیں ہیں، مثلا کوئی شخص ہے بد مذہب ہے تو اس کی بد عقیدگی سے آگاہ کرنا کسی کو، تو یہ جائز صورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ ہے کہ جو اپنا دھوکہ دینے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، تو کسی مسلمان بھائی کو اس سے آگاہ کرنا جو اس کے قریب ہو رہا ہے، جو اس کے چنگل میں پھنس نہ جائے، اس کے دجل و فریب کا شکار نہ ہو جائے، تو اس کو مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کی صورتحال بتانا، یہ بھی جائز صورت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کی پارٹنرشپ شراکت داری کرنا چاہ رہا ہے، ہاں جی، تو اس حوالے سے اسے وہ معلومات مانگتا ہے، تو اسے صحیح معلومات دینا کہ یہ بہتر ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ ہے، کوئی پولیس کے ہاں کوئی کسی بندے کی شکایت لے کر جاتا ہے، اس کے معاملات شیئر کرتا ہے، بتاتا ہے اس بندے نے ایسا ایسا میرے ساتھ کیا، تو یہ بھی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی مفتی، کسی عالم کے پاس کو بندہ مسئلہ لے کر جاتا ہے تو وہ مسئلے کی نوعیت سمجھانے کے لیے وہ بندہ کسی کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی علماء اکرام نے اس حوالہ سے بھی بتایا کہ زید بکر یا اس طرح کسی نامعلوم بندے کا ذکر کر لے، تو یہ اس طرح کی صورتیں ہیں کہ جو جائز بھی ہیں۔
تو ایسی صورت میں اگر غیبت ہوگی تو وہ گناہ نہیں ہوگا. صحیح. بلکہ اگر ہم کسی کو کسی کے جال میں پھنستا ہوا خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں, اسے آگاہ نہیں کرتے جبکہ ہمیں حقیقت کا علم ہوتا ہے, یہ گناہ ہے, بلکہ یہ گناہ ہے, یہ غیبت میں شامل ہی ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, غیبت سے بچنے کا کوئی آسان سا طریقہ, کوئی ورد, کوئی ایسی بات جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہو, قرآن کی روشنی میں ہو, جس سے ہم غیبت سے بچ سکیں؟ جی, یہ درود شریف کے فضائل میں کتاب ہے قول البدی, اس کے اندر علامہ مجد الدین فیروزی علیہ رحمہ کا یہ قول موجود ہے جو میں نے پڑھا. اس میں یہ ہے کہ جب بندہ کسی مجلس میں بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد یہ پڑھ لے. آسان سا وظیفہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد یہ پڑھ لے. تو جب تک وہ مجلس میں رہے گا ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر فرما دے گا جو اسے لوگوں کی غیبت سے باز رکھے گا. سبحان اللہ. اور جب مجلس سے اٹھے تو پھر بھی یہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد, تو پھر اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو لوگوں کو اس کی غیبت سے باز رکھے گا. تو یہ ایک بڑا آسان وظیفہ ہے. ویسے بھی درود پاک کی برکت ہے کہ محفل میں بیٹھ کے وہ محفل ہی بابرکت ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جب دو دوست یا کچھ لوگ آپس میں ملتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. جی بالکل. سبحان اللہ. علامہ صاحب, غیبت سے توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اللہ میں اپنی بھی مغفرت چاہتا ہوں اور جس کی میں نے غیبت کی ہے اس کی بھی بخشش کا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اس کے لیے بھی استغفار کرے, اپنے لیے بھی استغفار کرے اور پھر سچی توبہ کرے, آئندہ اس گناہ سے باز رہے. اور یہ کہ اس بندے کے پاس جا کر نہ بتائے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے. ہاں, اگر اسے پتہ چل جائے تو پھر اس سے باضابطہ معذرت کرے. اگر اسے معلوم نہیں ہے کہ اس بندے نے میری غیبت کی ہے تو پھر اسے بتا کر علیحدہ پریشانی میں ڈالنا ویسے توبہ کر لے, اس کے لیے استغفار کرو, اپنے لیے کرے. مطلب کیا غیبت کا روزوں پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ جی بالکل, اثر تو پڑتا ہے. اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے غیبت سے, لیکن یہ ہے کہ روزے کی نورانیت زائل ہو جاتی ہے. جو اس کے فیوز و برکات ہیں وہ بندے کو نصیب نہیں ہوتے, کیونکہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نہیں, زبان کا بھی روزہ ہے, کانوں کا, ہاتھ کا, پاؤں کا, آنکھوں کا, ہر چیز کا روزہ ہے. اور روزے کی حقیقت رکنا ہے. جھوٹ سے روکے اپنے آپ کو, غیبت سے روکے, چغلی سے روکے, ہر برائی سے, ہر گناہ سے روکے. تو اگر گناہ سے بندہ اپنے آپ کو نہیں روکتا, صرف بھوک پیاس کاٹتا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا. تو اس لیے ہمیں غیبت سے بچنا روزے کی حالت میں اور زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے غیبت کے حوالے سے گفتگو کی. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ غیبت انتہائی کبیرہ گناہ ہے اور ہم میں عام ہو چکا ہے. اس سے اجتناب کی ضرورت ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ناظرین, کل انشاءاللہ العزیز ہم جھوٹ الخبائث کا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج 27ویں شب بھی ہے, اپنے لیے بھی دعا کیجیے, ہم سب کے لیے بھی دعا کیجیے. 0333877017 پر آپ بذریعہ میسج واٹس ایپ ہمیں کل کے موضوع کے حوالے سے سوالات بھیج سکتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.